الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمرسلين سيد الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريم قلوبنا ثم الصلاة والسلام على النبيين الطاهرين المعصومين فرحنا الله على حاضرين من يومنا إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى الكبير وقربان الله بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام في الصلاة وجب الله هذا سبحان الله سبيل الإنسان بعد المرويين عن يحتاج من النظافة اور ہمیں اپنے تمام مرویین کو کرنا لیکن جو ہے ایمان چل رہا ہے صبر کر رہا ہے نیک وقار ہے تو وہ انسان جو ہے سرفراز ہے سعادت مند ہے نیکوکار ہے نیکیاں کر رہا ہے اسی لیے مولانا جی نے فرمایا جب بھی کوئی نیکیاں یا اچھا کام ہو تو کرنے میں جلدی کرو ورنہ جو ہے رکاوٹ پیدا ہو جائے کام اور جب یہ صحابی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ تو سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ فرمایا کہ جو بھی انسان نیکوکار ہوا یعنی دنیا میں نیکیاں کرے گا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے گا نیکیاں کرے گا بھلائی کرے گا تو سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ پھر وہ مرنے کے بعد روز محشر میں پہچانا جائے گا تو باہر اگر دنیا میں کر رہا ہے تو لوگ پہچان لیتے ہیں باہر اگر کوئی نہ پہچانے تو جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے وہ تو جان ہی جاتا ہے تو سوال کیا روز محشر میں کیسے پہچانے جائے گے اسلام نے فرمایا جو دنیا میں نیکیاں کرے گا نیکوکار کرے گا اچھے سلوک سے پیش آ رہا ہے بھلائی کر رہا ہے تو فرمایا کہ جب روز محشر جب وہ گزرے گا زندگی کے درمیان سے گزرے گا تو اس کے اندر سے ایک ایسی خوشبو پیدا ہوگی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ انسان جو ہے اس دنیا میں نیکوکار لوگوں سے اچھے سلوک سے پیش آتا ہے لوگوں کے لیے جو ہے کام آتا ہے کرتا ہے نیکوکار تو جو بھی اس دنیا میں نیکوکار ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان یہ سوچ لے کہ سب کچھ جو ہے یہی دنیا ہے تو پھر وہ جو ہے بہت بڑا بدبخت ہے اور یہ سوال لہذا جو ہے اسے ذریعہ بنا آخرت کے لیے ذریعہ بنا یہ دوسری دنیا ہے نا اسے آخرت کہتے ہیں دوسری دنیا ہے اس دنیا کو ذریعہ بنا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ جو ہے صرف جو ہے تسبیح لے کر ایک کونے میں بیٹھ جائے تسبیح لے کر جو ہے گوشے میں بیٹھ جائے کافی میں بیٹھ جائے یا صرف جو ہے گھر کے اندر بیٹھ جائے یہ ہے کہ دنیا کے لیے بھی صحیح کرو
حدیث میں روایت ہے نا، فرمایا اللہ نے کہ دنیا میں اس طریقے سے محنت کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہو، اس طریقے سے محنت کرو، اور آخرت کے لیے اس طریقے سے کرو کہ جیسے کبھی تمہیں مرنا، آخرت کے لیے اس طریقے سے محنت کرو اور دنیا کے لیے اس طریقے سے کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہو۔ دوبارہ منٹ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جہاں رہے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے محنت کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں تو الگ مسئلہ ہے نا، مسلمانوں میں تو الگ ہے، 20 سال کما کے جمع کر لیتے، اب سوچتے بیٹھ کر کھائیں گے، یہ مسلمانوں کی بات کرے، غصہ نہ کریے گا، پڑھیے سلوات۔ جو ہے یہی فکر ہوتی ہے نا مسلمانوں کی، زیادہ تر یہی۔ تو بہرحال جناب عیسیٰ گزار رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا محنت کر رہا ہے، ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ نے جناب عیسیٰ نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا تو پروردگار اس کے دل سے جو ہے دنیا کی محبت نکال دی۔ اب کیا کیا، بیلچہ رکھا وہیں سو گیا، لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ اب جناب عیسیٰ نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو ہے دعا کی، پروردگار اس کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت ڈال دے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اٹھنے کے بعد جو ہے پھر کام شروع کر دیا۔ تو اب وہ سب جو ہے بوڑھے کے پاس آیا اور آنے کے پاس اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تم چھوڑ چھاڑ کر آرام کر رہے تھے۔ کہا کہ ہم نے دل میں یہ سوچا کہ بوڑھے ہو گئے اب کیا فائدہ محنت کرنے، لہذا جو ہے ہم نے بیلچہ رکھ دیا ایک طرف اور آرام کرنے لگے۔ لیکن پھر دل میں یہ خیال آ گیا ابھی بوڑھے ہو گئے تو روٹی کی تو ضرورت ہے، کچھ کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو پھر کہا کہ دل میں یہ خیال ہے کہ جب محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے۔ پڑھیے پھر اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے عمل کو انجام دیا۔ تو بہرحال یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے غرق ہو جائے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، آگے جو ہے 14ویں جلد میں ہے، اب جو سنانے جا رہے ہیں اس میں جو ہے موجود ہے کہ جناب پڑھیے سوال پڑھیے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو یہ جگہ جو ہے سدانت، اب اس کے بعد سب رک گئے، اب جو ہے جمع کرنا شروع کیا تو جناب عیسیٰ سے ایسا ہے کہ اس دن چاہیے آپ سب خزانہ وغیرہ جمع کر تم جمع کرو، ہمیں جو کسی اور خزانے کی ضرورت جا رہے ہیں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف گئے، آبادی کی طرف گئے۔ اب جب آبادی کے قریب پہنچے کیا دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس میں جو ہے ایک ضعیفہ ہے، وہ بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں مہمان کے طور پہ آپ جائیں۔ تو عرب ضعیفہ نے کہا اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جناب عیسیٰ نے استعمال کیا اس ضعیفہ سے، ساتھ میں کوئی اور بھی رہتا ہے یا تنا ہے، اس نے کہا کہ نہیں ہمارا جواب دیتا ہے، وہ جو ہے دن بھر کام کرتا ہے، لکڑی وغیرہ جمع کرتا ہے، کاٹتا ہے اور اسے فروخت کرتا ہے اور شام کو وقت آتا ہے۔ اب جناب عیسیٰ رک گئے اور یہاں تک کہ وہ نوجوان بھی آ گئے، نوجوان آ گئے، جناب عیسیٰ موجود ہے، لیکن جو ہے جناب عیسیٰ نے دیکھا چہرے سے یہ واضح ہو گیا یہ پریشان حال معلوم ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے اگر مومن کے درمیان رہو تو خوشحال رہو، ایسا نہ چہرہ بنا رہو معلوم ہے بہت بڑی مصیبت آئی ہے، ہنستے اور مسکراتے رہو۔
دوبارہ بولنا پہ لگی سمجھ گئے کہ یہ نظر آ رہا ہے، تو وقت گزرا، پھر انہوں نے سوال کیا کوئی اگر پریشانی ہو تو ذکر کرو، اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ضعیفہ نے بھی کہا کہ دیکھو یہ جو ہے مہمان ہے، ان سے جانتا نہیں تھا کہ اتنا حصہ ہے، آپ نے کوئی مسئلہ ذکر کرو، ضعیفہ نے کہا اسے دریافت کرو، کوئی مسائل معلوم کرو، تو آخر کار جو ہے اس نے ذکر کیا، کہا کہ دیکھیے ایک روز ہم گزر رہے تھے بادشاہ کے دربار کے سامنے سے گزر رہے تھے، کوئی لکڑی وغیرہ کاٹ کر جمع کرتے بیچنے کے لیے، تو اس کی جو لڑکی کی خوبصورت تھی اس پہ نگاہ پڑ گئی، اب اس کے بعد جو ہے نہ پوچھیے ہے، بس یہ خواہش ہے ہماری شادی ہو جائے، لیکن جو ہے ہم لکڑہارا ہے، غلام ہے، پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، کہاں وہ بادشاہ کی لڑکی، کیا ذکر کریں؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم جو ہے بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور جانے کے بعد اس سے کہو ہم تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، یہ گھبرایا، لکڑہارا ہے، لکڑی بیچ رہا ہے، گھبرایا بادشاہ کے دربار میں، باہر اس کے ذہن پہ ایک سوال تھا، گیا اور جانے کے بعد جو ہے جو شادی وغیرہ دروازے کے تھے کہا کہ ہمیں ملنا ہے، پوچھا کیوں ملنا ہے، اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، جب درباری وغیرہ بھی تھے وہ بھی سوچے ٹھیک ہے ایک مل گیا، دن بھر جو ہے مذاق اڑائیں گے، ہنسنے لگے، مسکرا ہو گیا، کہا جاؤ جاؤ چلے جاؤ، اب جو ہے اندر گیا، کیسے جانے کے بعد بادشاہ سے کہا لباس بھی ڈھنگ کا نہیں، پٹا پرانا غریب آدمی لکڑہارا ہے، گیا اور جانے کے بعد جو ہے اس نے بادشاہ سے کہا کہ ہم جو ہے آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بہرحال بادشاہ بھی سمجھ گیا، تو بات ٹالنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ دیکھو اتنے جو ہے کچھ جواہرات ہیرے لے کر آؤ تو پھر اس کے بعد جو ہے شادی کر لیں گے، یہ نوجوان ہے، اور آنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا، جناب عیسیٰ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ کوئی چادر یا کھولا وغیرہ جتنے کی ضرورت ہے دے دیں۔ اب یہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کتنے جواہرات چاہیے، چادر وغیرہ دے دیجیے، اب یہ بادشاہ اور چوکا، غریب آدمی اور اس طریقے سے کہہ رہا کرا کہ جتنا ہو لے کر آؤ، اب جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، کہا کہ چادر پہ سنگریز وغیرہ کنکری کہا کہ اس پہ رکھو، اور جیسے ہی اس نے ڈالا بارہ جناب عیسیٰ نے اشارہ کیا، وہ سب جو حیرات بن گئے اور لے کر پہنچ گیا، ہاں لے لیجیے جواہرات، اب یہ چوکا، اس نے سوچا کہ پھر بات ٹال دے، کہا اتنی اور ضرورت ہے، اتنے بھی نہیں ہوگا، کہا ٹھیک ہے گھبرائیے نہیں، وہ بھی جو ہے سوچنے لگا بادشاہ، اب اس کے بعد دوبارہ گیا جناب عیسیٰ کے پاس، پھر اسی طریقے سے انگریز پتھر وغیرہ تھا جواہرات میں تبدیل ہو گیا، پھر لایا اور لانے کے بعد جو ہے اب بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، تب جو ہے بادشاہ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تم کتنے قریب لگ رہے ہو اور تمہارے پاس میں اتنی جواہرات یا کہاں سے آ گیا، کہا کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے یہاں ایک مہمان ہے اس کی وجہ سے، تب جو ہے وہ فوراً سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں، وہ جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بلا کر لاؤ اور ہم جو ہے عقد کر دیں گے، اچھا اتفاق سے جو ہے سب اتفاق ہوا کہ ایک ہی بیٹی تھی، اب اس کے بعد جو ہے سب حکم ہوا، تاج وغیرہ اس کے سر پہ تاج وغیرہ رکھا گیا اور 12 استقبال وغیرہ ہوا، مبارکباد دیا لوگوں نے اور اپنی بیٹی کا عقد بھی کر دیا، اور اتفاق سے جو ہے 1-2 دن کے بعد وہ بادشاہ مر گیا، ایک ہی لڑکی تھی، بادشاہ مر گیا، اب جو ہے یہ بادشاہ بن گیا، جب بادشاہ بن گیا تو چند روز کے جناب عیسیٰ جو ہے اس کے پاس آئے، جناب عیسیٰ جب آئے تب جو ہے اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے اس مسجد کے ہیں
کہ آپ جو ہے ایک لپٹارے کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ اس طریقے سے زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے دل میں جو ہے صرف اللہ کی محبت اور معرفت ہے۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ اس منزل پہ ہیں تو پھر ہمیں جو ہے کہ بادشاہ کی تخت اور تاج کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی جو ہے ہمیں اپنے ساتھ دیجیے، آپ بھی جو ہے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہی محبت، وہی یقین، وہی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے تمام تخت اور تاج کو چھوڑا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ اب جب جناب عیسیٰ علیہ السلام جو والد تھے جب ملے تب سوال کیا کہ آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا خزانہ کچھ اور ہے، تب جو ہے جناب عیسیٰ نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو ہے وہی نوجوان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اگر وہ نہیں کہتا یہ دنیا جو ہے اگر 1 گھنٹہ پڑھتے نہیں تو سوتے بھی تب کو صحیح بولتے پڑھیے سوال۔ تو اگر دنیا کی محبت ہے نا تب دنیا کی محبت جو ہے ایسی ہے، دنیا ظاہر سی بات ہے، لیکن جو ہے اگر انسان کے اندر جو ہے خوف خدا ہے، خوف خدا ہے، اللہ کی محبت ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اگر تمام جو ہے دنیاوی تمام چیزیں اس میں ہو تو پھر جو ہے وہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو احساس کرتا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ بادشاہ تھا اور ایک نوجوان کا بہت شوق تھا کہ ایک ہی دن کے لیے ہم بادشاہ بن جاتے ہیں، دنیا میں بادشاہی کریں ایک ہی دن کے لیے۔ خواہش تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا، خواہش ہوتا ہے، آپ نہیں بات تو خواہش ہوتا ہے، کچھ نہیں تو بجلی کے چیئرمین بن جائے، آپ کی بات نہیں ہے، سب محترم بات جو ہے یہ خواہش مند نہیں ہے۔ اگر خواہش بھی ہے تو اچھی چیز ہے، اگر جو ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے تب ہے نا، ایک واٹس ایپ کے لیے نہیں ہے، ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو ہم اس کی بہت خواہش تھی کہ ایک ہی دن کے لیے جو ہے ہم بادشاہ ہو جائیں۔ ہر ایک سے ذکر کرتا جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا، ہم چاہ رہے کہ ایک ہی دن کے لیے بادشاہ ہو جائیں۔ باہر ہم کسی طریقے سے خبر بادشاہ پر پہنچ گئی، جب اسے معلوم ہو گیا تو کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ چلو ایک دن کے لیے اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم تخت پہ نہیں بیٹھیں گے، اسے جو ہے بیٹھا دیں گے۔ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ صبح ایک دن کے لیے بن جائے، تاج وغیرہ سب پہنا دیں گے، تخت پہ بیٹھ جاؤ، صبح سے شام تک بیٹھ جاؤ، تمہاری خواہش جو ہے پوری ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، بہت خوش ہوا، خوش ہو گیا، خواہشی تھی کہ ایک ہی دن کے لیے صحیح بن جائے۔ اب جو ہے آ گیا اور آنے کے بعد جو ہے کیا ہوا، تاج وغیرہ سب پہنا دیا گیا۔ اب جو ہے بیٹھ گیا تخت پہ، بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے کہ آج جو ہے بادشاہ کہہ دیا صبح سے شام تک تم بادشاہ رہو، بیٹھ جا رہے تخت پہ بیٹھو، آرام سے پوری ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا جو ہے مسکرا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ تھوڑا لطف اندوز ہوں، وہ سوال کیا وزیر سے بادشاہ کیا کرتا تھا، موسیقی وغیرہ بجائے گا، حکم دیا بجائے گا، ٹانگ میں ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسے جو ہے ادھر شروع کیا ایک وزیر نے اشارہ کیا اوپر دیکھو۔ اب جب اوپر دیکھا تو کیا دیکھا، خنجر ہے، تلوار ہے، شہر میں پیوست ہے، باریک دھاگے میں بندھا ہوا سر کے اوپر۔ موسیقی وغیرہ جو بجانے والے تھے کہا بس کرو، آہستہ کرو، اس لیے کہ اوپر جو ہے خنجر وغیرہ ہے اور شہر میں پیوست ہے، باریک دھاگا ہے، کب ٹوٹ کر گر جائے زندگی ختم ہو جائے۔ اب جو ہے شام تک جو ہے یہ بے چین رہا، لطف اندوزی کے لیے جو بلایا تھا نا موسیقی وغیرہ سب کو روک دیا، بڑے احتیاط سے ہلکے ہلکے بجاؤ۔ اب جو ہے آخر کار جو ہے شام تک رہا۔ اب اس کے بعد جو ہے بے قرار تھا جب تک بیٹھا، اب اس کے بعد جو ہے وقت پورا ہو گیا، تب بادشاہ سے ایک دن کا بادشاہ تھا، یہ بھی بادشاہ تھا، ایک دن کے بادشاہ نے پھر بادشاہ سے کہا کہ یہ جو شرائط تھے اس میں جو ہے جو آپ نے خنجر وغیرہ کی شرائط میں نہیں تھا، ہاں وہ شرائط میں نہیں تھا، لیکن جو ہے ہم تمہیں یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو بادشاہ جب ہوتا ہے تو اس کے جو ہے خارجی دشمن الگ ہوتے ہیں، داخلی دشمن الگ ہوتے ہیں، آستین کے دشمن ان سے اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے دیکھنا پڑتا ہے، یعنی انسان جو ہے سکون کے ساتھ
نہیں رہتا، یعنی جس کے اندر جو ہے صرف دنیا ہو، لیکن جو خدا معرفت الہی، خدا راز ہو، خدا کا راز ہو، اور ایسا افراد ہو تو پھر جو ہے ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داریوں پہ غور کرتا ہے۔ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ جو اس بلندی پہ ہے، بلندی پہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ بے الہی ہو، تو پھر وہ انسان جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے۔ دوبارہ آپ دیکھیے لیکن جو ہے سب سے پہلے سواری ہے تو شہزادی نے سوال کیا کہ بچی کو تو نہیں دیتا، اس نے کہا نہیں، جب ہم جانور کو قرآن کے پاس لے گئے پانی پلانے تو ویسی آواز آ رہی تھی، جانور نے پانی سے دیا۔ شہزادی نے پوچھا کیا، اشارہ کیا، شہزادی بہن بھائی کیا دیکھا؟ جناب سکینہ حسین کے ناصر کی بھائی کر رہی ہے، واہ واہ پروردگار اس مدد سے آواز قبول فرما، غریب کو پریشان عالم کو پریشانی کو دور فرما۔ دشمنوں کے سب سے
تمام مومن و مومنات کو اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا و سید النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ